نام ڈاکٹر رانی ارم ہے. میں شعبہ سیاسیات سے تعلق رکھتی ہوں وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس کراچی سے. شعبہ سیاسیات سے تعلق رکھتے ہوئے اور سیاسیات کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ سیاسی شعور اگر کسی معاشرے میں ہو یا اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی ہو تو وہ کس طرح ملکی حالات پر اثر انداز ہوتا ہے. ایک عام انسان کو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنا کوئی حق حاصل نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح وہ اپنے حصے کے فرائض بھی پورے نہیں کر سکتا. سیاسی شعور ہمیں صرف اس بات کی آگاہی نہیں دیتا ہے کہ کس جماعت کو ووٹ دیا جائے یا کون سا کام جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر کیسے کیا جائے، بلکہ سیاسی شعور در حقیقت ہمیں ایک اچھا انسان بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ایک ایسا انسان جو معاشرے میں رہتے ہوئے ایک اچھے شہری کے فرائض سر انجام دے اور اچھے شہری کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے وہ اس بات کو بھی مد نظر رکھے کہ ایسے لوگ ہی ارباب اقتدار میں شامل ہوں جو لوگوں کی بہتری اور فلاح کے لیے کچھ کر سکتے ہوں یا اس قسم کے جذبات رکھتے ہوں. یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جب وہ کسی شخص کو انتخابات میں منتخب کرتے ہیں تو اس کا بنیادی طریقہ کار اور اس کے بنیادی نکات کہ کن بنیادوں پر کسی ایک شخص کو ان اختیارات کی ذمہ داری ملنی چاہیے جو اگلے 5 سال تک جو ہے عوام کی خدمت کے لیے استعمال کیے جائیں گے. ہمارے ملک کا یہ المیہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی سیاسی انتخابات یا انتخابی عمل کو شروع کیا جاتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود نعروں میں تو ہوتا ہے مگر حقیقی طور پر ان کا جو ہے گراؤنڈ لیول پر ان کو صحیح طریقے سے کیا نہیں جاتا ہے. اور اس کی شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ کسی کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس بات کا صحیح سے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی بھی شخص میں وہ کیا خصوصیات ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر اسے اتنی بڑی ذمہ داری دیے نا کہ وہ اگلے دور یا اگلے دورانیے پورے 5 سالہ دورانیے میں ان کا استعمال کرے گا عوام کی بہتری کے لیے. جو اب مستقبل میں انتخابات آ رہے ہیں وہ بھی ایک بار پھر یہ احساس دلانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ وہ ہمیں بنیادی طور پر یہ آگاہی کے ساتھ ہم اس کا اپنے ووٹ کا استعمال کریں کہ اب جو بھی شخص منتخب ہوگا وہ 5 سال کے لیے ہمارے علاقے کی بہتری، ہماری بہتری، ہمارے بچوں کی بہتری اور ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرے گا. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ خود کتنا باشعور ہے، یعنی یہ کہ اسے عوام کے حقیقی مسائل کی صرف آگاہی ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ان کے مستقبل میں کیے جانے والے حل کہ وہ مسائل کس طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں اور اس کے دیے گئے نعرے کس حد تک حقیقت پر مبنی ہیں اور کتنے نعرے جو ہیں وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی یہ کہے کہ میں 5 سال میں کراچی کو دبئی میں تبدیل کر دوں گا تو یہ بذات خود ایک جھوٹ ہے، کیونکہ اس کو کرنے کے لیے جتنے وسائل اور جتنا کام چاہیے وہ 5 سال میں ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم انہیں پاکستان کے سارے وسائل بھی دے دیں تب بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ اس قسم کے سلوگنز کو جن کے اندر آپ کو ایک فیری ٹیل دکھائی جائے، ایک فینٹیسی کریٹ کیے جائے، اس میں فرق کرنا ایک عام شہری کو آنا چاہیے اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں قابل عمل ہیں، قابل قبول ہیں اور کون سی چیزیں قابل قبول ہیں ہی نہیں. اسی کے ساتھ یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ ایک شہری کا خود باشعور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے مسائل جو ہیں وہ کام کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہے اور کتنے مسائل ایسے ہیں جو فوری طور پہ حل ہی نہیں ہو سکتے، جن کو حل کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. تو یہ ایک شہری کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. دیکھیے ہماری سوسائٹی میں ایک اور چیز ہے جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں جب ہم پڑھاتے ہیں، وہ ہے سیاسی معاشرت، پولیٹیکل سوشلائزیشن. ہماری سوسائٹی میں کیونکہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے جس کی وجہ سے جو ایک سیاسی شعور یا سیاسی معاشرت کا کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. عموماً اگر ہم دنیا میں مختلف جگہوں پر دیکھیں تو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ترقی یافتہ ممالک میں 100% لٹریسی ریٹ ہے،
فائنینشیل کنڈیشن بہت بہتر ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا جو ووٹنگ پیٹرن ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا اور امپرووڈ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ تعلیم آپ کو یہ سکھا دیتی ہے کہ جو نمائندے ہیں وہ آپ کے نمائندے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہی اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے۔ یہ صرف اسی وقت ہوگا جب آپ ان کو اس بنیاد پر منتخب کریں کہ ان کو اگلے 5 سال ہمیں جواب دینا ہے۔ دیکھیے جمہوریت کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ جمہوریت بائی اٹ سیلف احتساب کرتی ہے۔ اگر ایک شخص اچھا کام کرتا ہے تو 5 سال کے بعد آپ خود بخود اسے منتخب کرتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا کام نہیں کرتا تو اس کا ووٹ بینک خود بخود ختم ہو جاتا ہے، ہو جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ 30 سال سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے لیکن وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سیاسی شعور کس قدر کم ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں ہی شاید نہیں آتی ہے کہ یہ ووٹ جو ہے یہ ان کو کام کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ سیاسی جماعتیں یہ سمجھیں، عام عوام کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا ووٹ بیکار نہیں ہے، آپ کا ووٹ ایک رائے نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کی رائے ہے جس کے ذریعے ان کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ تو ووٹ ڈالتے وقت پہلے تو یہ ضرور دیکھیے کہ اس شخص کی اپنی کریڈیبلٹی کتنی ہے، کیا وہ کام کرنے کے قابل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ سیاسی جماعت کتنی کریڈیبل ہے اور اس نے اپنے وعدوں میں، پچھلے وعدوں میں سے کتنے وعدوں کو پورا کیا ہے۔ اس کے بعد ہی ووٹ دیجیے، اور اس کے بعد بھی ان کو اکاؤنٹیبل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تعریفیں نہیں کیجیے، اپنی پسند کی سیاسی جماعت کو سر پر مت چڑھائیے، انہیں انسان رہنے دیجیے اور انہیں انسانوں کی طرح ہی کام کرنے کا موقع دیجیے۔ جب یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آس پاس کے ماحول میں تبدیلی آئے گی، آپ کی سیاسی حکومتوں کی کارکردگی بہتر ہوگی اور ساتھ ہی پاکستان بھی بہتر ہوگا۔ شکریہ۔